کسی پر تنقید کر کے سیاست نہیں کرتا، کارکردگی پر ووٹ مانگتا ہوں، ووٹ ملے نہ ملے گلگت بلتستان میں سہولیات فراہم کروں گا۔ گلگت میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا عوامی اجتماع سے خطاب، کہا کہ ہم نے موٹر وے کا جال بچھایا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ گلگت اور اسکردو میں پہلے 9 گھنٹے کا سفر تھا، اب 3 گھنٹے کا رہ گیا ہے۔ مجھے ملک چھوڑ کر جانا پڑا، آپ لوگ خاموش رہے، مجھے کیوں نکالا گیا؟ آپ لوگوں کو بھی پوچھنا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے لیے اسکردو میں موجود، آج پیپلز سیکریٹریٹ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ پنڈال دوپہر 2 بجے سجے گا۔ آصفہ بھٹو زرداری بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ ہوں گی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا سلسلہ 5 جون رات 12 بجے تک جاری رہے گا۔ پولنگ 7 جون کو ہوگی۔ 9,58,480 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ وفاقی اور صوبائی ترقیاتی پروگرامز کی منظوری کا امکان ہے۔ وفاق کے لیے 1326 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صوبوں کے لیے 3138 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیے جانے کا امکان۔ اجلاس میں 4 وزرائے اعلیٰ، 4 صوبائی وزرائے خزانہ کی شرکت کا امکان ہے۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا قرار دے دیا۔ لبنان جنگ بندی پر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو شٹ اپ کال دے دی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی دستہ بیروت نہیں جائے گا، جو بھی دستے راستے میں تھے وہ واپس لوٹ گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ کال پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے۔ اعلیٰ سطح نمائندوں کے ذریعے حزب اللہ کے ساتھ بھی اچھی بات چیت جاری ہے۔ حزب اللہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جنگ بند ہو جائے گی، اسرائیل ان پر حملہ نہیں کرے گا اور وہ بھی نہیں کریں گے۔ ایران کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باکر کالیباف نے کہا ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے تو امریکہ سے مذاکرات روک دیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے خبردار کر دیا کہ لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ صہیونی حکومت اور امریکی افواج بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کھوکھلی دھمکی نہیں ہے۔ ابراہیم عزیزی نے مزید بتایا کہ ایران فوجی جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، خطے میں امریکی افواج بھی نتائج بھگتیں گی۔ اسرائیل خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے لبنانی حدود سے نکل جائے۔ اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے لبنان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام، فوری جنگ بندی اور اقوام متحدہ کی قرارداد پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ عاصم افتخار نے کہا ہے کہ اس سے نہ صرف شہری آبادی متاثر ہو رہی ہے بلکہ خطے کا پورا توازن بھی خطرے میں پڑ رہا ہے۔ لبنان میں جاری صورتحال محض ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سنگین انسانی بحران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اور آئندہ ایک ہفتے میں ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے امریکہ کے مذاکرات تیزی سے جاری ہیں، انہیں پیغامات میں تعطل کے ایرانی فیصلے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، تاہم پیغامات کی معطلی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امریکہ پھر سے فوجی کارروائیاں شروع کر دے۔ امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھے گا اور اس وقت تک کا انتظار کرے گا جب تک ایران امریکہ کو منظور شرائط پر ڈیل کرنے پر تیار ہو جائے۔ کسی پر تنقید کر کے سیاست نہیں کرتا، کارکردگی پر ووٹ مانگتا ہوں، ووٹ ملے نہ ملے گلگت بلتستان میں سہولیات فراہم کروں گا۔ گلگت میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا عوامی اجتماع سے خطاب، کہا کہ ہم نے موٹر وے کا جال بچھایا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ گلگت اور اسکردو میں پہلے 9 گھنٹے کا سفر تھا، اب 3 گھنٹے کا رہ گیا ہے۔ مجھے ملک چھوڑ کر جانا پڑا، آپ لوگ خاموش رہے، مجھے کیوں نکالا گیا؟ آپ لوگوں کو بھی پوچھنا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے لیے اسکردو میں موجود، آج پیپلز سیکریٹریٹ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ پنڈال دوپہر 2 بجے سجے گا۔ آصفہ بھٹو زرداری بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ ہوں گی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا سلسلہ 5 جون رات 12 بجے تک جاری رہے گا۔ پولنگ 7 جون کو ہوگی۔ 9,58,480 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ وفاقی اور صوبائی ترقیاتی پروگرامز کی منظوری کا امکان ہے۔ وفاق کے لیے 1326 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صوبوں کے لیے 3138 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیے جانے کا امکان۔ اجلاس میں 4 وزرائے اعلیٰ، 4 صوبائی وزرائے خزانہ کی شرکت کا امکان ہے۔
امریکی صدر نے نیتن کو پاگل اور ناشکرا قرار دے دیا۔ لبنان جنگ بندی پر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو شٹ اپ کال دے دی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی دستہ بیروت نہیں جائے گا، جو بھی دستے راستے میں تھے وہ واپس لوٹ گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کے ساتھ کال پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے۔ اعلیٰ سطح نمائندوں کے ذریعے حزب اللہ کے ساتھ بھی اچھی بات چیت جاری ہے۔ حزب اللہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جنگ بند ہو جائے گی، اسرائیل ان پر حملہ نہیں کرے گا اور وہ بھی نہیں کریں گے۔ ایران کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باکر کالیباف نے کہا ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے تو امریکہ سے مذاکرات روک دیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے خبردار کر دیا کہ لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ صہیونی حکومت اور امریکی افواج بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کھوکھلی دھمکی نہیں ہے۔ ابراہیم عزیزی نے مزید بتایا کہ ایران فوجی جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ خطے میں امریکی افواج بھی نتائج بھگتیں گی۔ اسرائیل خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے لبنانی حدود سے نکل جائے۔ اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے لبنان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام، فوری جنگ بندی اور اقوام متحدہ کی قرارداد پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ عاصم افتخار نے کہا ہے کہ اس سے نہ صرف شہری آبادی متاثر ہو رہی ہے بلکہ خطے کا پورا توازن بھی خطرے میں پڑ رہا ہے۔ لبنان میں جاری صورتحال محض ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سنگین انسانی بحران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اور آئندہ ایک ہفتے میں ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے امریکہ کے مذاکرات تیزی سے جاری ہیں۔ انہیں پیغامات میں تعطل کے ایرانی فیصلے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، تاہم پیغامات کی معطلی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امریکہ پھر سے فوجی کارروائیاں شروع کر دے۔ امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھے گا اور اس وقت تک کا انتظار کرے گا جب تک ایران امریکہ کو منظور شرائط پر ڈیل کرنے پر تیار ہو جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔